ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ اس میں جو بھی ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے برتر۔ میرے واجب القدر علماء کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے عاشق قرآن۔ میں آج آپ کو ان لوگوں کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں جن کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر رہتی تھی، جن کے دلوں کی غذا تلاوت تھی، جنہیں تلاوت کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، وہ صحیح معنوں میں قرآن کے عاشق تھے۔ آج کا مسلمان جو طاؤس اور رباب کا عادی ہو چکا ہے، جس کے شب و روز رقص سرور اور ڈول ڈمکے میں بسر ہوتے ہیں، اس بگڑے ہوئے مسلمان کو یقین کیسے آئے گا کہ اس کے اسلاف میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے شب و روز کا سب سے بڑا مشغلہ قرآن کی تلاوت تھا، اور ان کی تلاوت ہماری طرح رسمی اور زبانی تلاوت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب وہ قرآنی آیات پڑھتے یا سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات تلاوت کے دوران روتے روتے وہ زمین پر گر پڑتے اور 2 دن تک بستر پر پڑے رہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ رات بھر جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا بھی گزرے جس میں میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سچے جذبے کی اس طرح قدر کی کہ جب ظالم دشمن نے ان پر وار کیا تو اس وقت بھی ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور ان کا پہلا قطرہ اس آیت پر گرا، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ قرآن کے سچے عاشق تیرے عشق اور تیری خوش قسمتی پر قربان جاؤں کہ تیری آنکھیں قرآن کو دیکھے بغیر سیر نہ ہوتی تھی اور تیری زبان تلاوت کے بغیر پیاسی رہتی تھی۔ قرآن والے، اللہ نے شہادت کے وقت بھی تیری پاک تمنا کی لاج رکھ دی۔ تیری آنکھوں نے آخری دیدار کیا تو قرآن کا کیا، تیری زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ قرآن کے الفاظ نکلے۔ دنیا میں کوئی گالیاں بکتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی گانے گاتے ہوئے چل بستا ہے، کوئی شراب یا ہیروئن کے نشے میں مدہوش جان دے دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی زبان پر قرآنی آیات مچل رہی ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے نام اعمال میں جو سب سے آخری عمل لکھتے ہیں وہ تلاوت قرآن کا عمل ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ تھے جب سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے، جب لوگ گپ شپ اور فلم ڈرامے سے دل بہلا رہے ہوتے تھے یہ قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ جو عالم اسلام کی بہت بڑی اکثریت کے مقتدی اور رہنما ہیں، ان کے بارے میں اسد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے تھے اور ان کے رونے کی آواز سن کر پڑوسیوں کو بھی رحم آنے لگتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس مقام پر انہوں نے وفات پائی وہاں 7000 کلام مجید ختم کیے۔ حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزی نے اپنی کتاب کابر کا رمضان میں لکھا ہے کہ میری دادی صاحبہ نور اللہ مرکزی حافظہ تھی اور روزانہ ایک منزل پڑھنا تو ان کا مستقل معمول تھا ہی، لیکن وہ رمضان مبارک میں ایک قرآن مجید ختم کر کے 10 پارے مزید پڑھ لیتی تھی۔ سامعین محترم، اگر ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے بھی قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو جائے، مگر ہمارے دلوں میں اللہ بلا چیزوں کی عظمت تو ہے لیکن قرآن کی عظمت دلوں سے نکل گئی ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے تذکرے کتابوں ہی میں رہ گئے، وہ جب تلاوت کے دوران یہ سوچتے تھے کہ ہم رب العالمین کا کلام اس رب العالمین کو سنا رہے ہیں تو ان کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مصنفین کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص محبت اور محبوبیت کے ساتھ ان کی کتاب پڑھے تو وہ ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو کوئی بندہ عظمت اور احترام کے ساتھ
ساتھ اور محبت اور محبیت کے ساتھ ان کی کتاب پڑھے تو وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. وہ جب فرشتوں سے یہ کہتا ہوگا دیکھ لو میرا وہ بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، دیکھ لو یہ میرا بندہ کتنی محبت کے ساتھ، کتنی عظمت کے ساتھ، کتنی محبوبیت کے ساتھ میری کتاب کی تلاوت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہم آخر میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اسلام ہماری منزل ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے، اسلام ہماری منزل ہے. اس سارے جہاں میں اسلامی کردار دکھا کر دم لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک اپنی مقدس اور محترم کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.